نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور آپ کے چرواہے بھی تھے، آپ کے جانور چراتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، باخن باخن لخمسن، بہت خوب بہت خوب، 5 باتیں بہت ہی خوب ہیں، ما اثقلہن فی المیزان، ترازو میں ان کا وزن کس قدر زیادہ ہے۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، والولد الصالح یتوفی للمرء المسلم فیحتسب۔ 4 باتیں تو یہ ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسری سبحان اللہ، تیسری الحمد للہ، چوتھی اللہ اکبر، اور 5ویں بات یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کا نیک بیٹا، صالح بیٹا وفات پا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ یہ صحیح ابن حبان کی مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں ذکر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مسئلہ بیان ہوا کہ جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے وہ کس قدر کل قیامت والے دن عظیم ثابت ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں کتنی خوب ہیں اور ترازو میں ان کا وزن کس قدر زیادہ ہے۔ یہ فضیلت پچھلی احادیث میں بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ اتنی فضیلت کے حامل ہیں کہ ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ یہ ترازو کون سا ہے؟ جو کل قیامت والے دن ہمارے اعمال کے لیے قائم کیا جائے گا، اور وہاں ہر شخص کی یہ کوشش ہوگی کہ آج میرے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، آج میں اس ترازو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ کامیابی تب ملے گی جب آدمی اس کے لیے تیاری بھی کرے گا، اور اس کی تیاری کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی بڑے کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ لیں، یہ کلمات بھی میزان میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ اور پھر 5ویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ کسی مسلمان شخص کا نیک، یہاں نیک سے مراد ہے کہ ایک مسلمان، اس کے لیے وہ بچہ بڑا قیمتی ہے، یعنی جب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اگر وہ بچہ فوت ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ بچہ بچپن میں، یعنی دودھ پیتا فوت ہو جائے تو تب فضیلت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، 7 سال تک بچہ ہی ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ بچہ ہی شمار ہوتا ہے، یعنی کوئی 10-12 سال کی عمر تک وہ بچہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اتنی عمر تک اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو کل قیامت والے دن
یہ ان 5 باتوں میں ہوگا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میزان میں بڑے وزنی ہیں، یہ ان اعمال میں سے ہے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں آتے تھے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ آتا تھا۔ بچے کے ساتھ وہ صحابی بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ بچہ کبھی صحابی کے کندھوں پر چڑھ جاتا، یعنی بڑا اپنے والد کے ساتھ کھیلتا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ صحابی نظر نہ آیا۔ آپ نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو، وہ جو اپنے بچے کو ساتھ لے کر آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام نے جب پتہ کیا تو آپ کو اطلاع دی، اللہ کے رسول اس صحابی کا وہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اسی غم میں وہ صحابی نہیں آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اگر یوں کہیں کہ پیر و مرشد ایسا ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی قیمتی بات اور کوئی نہیں ہے۔ پیر اور مرشد تو وہ ہے کہ جس کو اپنے پیروکاروں کا ہر لمحہ علم ہو کہ آج میرا فلاں مقتدی نہیں ہے، آج اس کے گھر کے مسائل کیا ہیں، آج اس کو کیا پریشانی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جو آج کل کی صورتحال ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرید کنگال ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے حساب سے تو وہ جو بڑا ہے، جو مرشد ہے، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اور ایسی مثالیں زندہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اسے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی؟ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خیر اتنی تو نہیں ہے، مگر صحابی نے اشارہ دیا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کل قیامت والے دن وہ بچہ جنت کے 8 دروازوں میں کھڑا ہو اور دروازے کھول کھول کر تجھے آواز دے کہ اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ اب صحابی کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ سارے غم بھول گئے، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا جو فوت ہو چکا ہے کل قیامت والے دن وہ میرے لیے اتنے بڑے اعزاز کا سبب بنے گا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر مجھے اس کی وفات کا غم نہیں ہے۔ خیر غم تو ہوتا ہی ہے، آدمی صبر کر لے اور اللہ پر یقین اور توکل کرے کہ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے، اس پر صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جو میزان میں بہت وزنی ثابت ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پارسا رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کافر کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کی نجات کا سبب بنے گا۔ مسلمان ہونا شرط ہے، صاحب ایمان ہونا شرط ہے، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہو۔ باقی قیامت والے دن جو اسے اعزاز ملے گا وہ تو الگ ہے کہ وہ بچہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو 5 اعمال اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں یہ ہم اپنائیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔